الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میری بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، آمین۔ آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ بقرہ شریف کی 197 آیت مبارکہ سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی۔ اب نیت کا بڑا اہم مقام ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ اچھی نیت کریں گے اللہ پاک آپ کو ثواب بھی دے گا اور برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں بھی یہ ہے کہ جو جب ارادہ کر لو، نیت کر لو حج کی، فلا رفث تو سے جائز نہیں بے حیائی کی بات، ولا فسوق نہ نافرمانی کی، ولا جدال فی الحج اور نہ جھگڑا کن دنوں میں، حج کے دنوں میں۔ خصوصی طور پہ میں وہاں دیکھتی ہوں کہ اللہ کے گھر کے پاس بھی جھگڑ رہے ہوتے لوگ، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کو حکم مانے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری ہے، ایک سند ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں تم نیک کام کرو میں جانتا ہوں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا توشہ تیار کرو، سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ او کو لمبا نہیں کرنا، یا اولل، یہ درست نہیں، یا اولی الالباب۔ اب عقل والا بندہ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر ڈر سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی حرج، یعنی حج کے ساتھ ساتھ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق، اگر تلاش کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم بھی اے مغروران قریش وہاں تک جا کر واپس آؤ جہاں تک دوسرے لوگ واپس آتے ہیں جا کر۔ اصل میں قریش کے لوگ حد تک محسوس کرتے تھے کہ جہاں دوسرے لوگ یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو اس کو یہ اپنے تکبر کے مطابق حد تک محسوس کرتے تھے، تو اللہ کو یہ عذاب پسند نہیں آئی۔ کیا حکم دیا کہ آپ بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے یہ لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، واپس آتے ہیں تو ساتھ کیا حکم ہے کہ اللہ سے معافی شروع کر دو، معافی مانگو اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح یاد کرتے ہو اپنے باپ دادا کو یا اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو۔ جب اپنے خاندان کی تعریفوں کے کلابے باندھے جاتے ہیں یا پل باندھے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا نہیں پتہ چلتا۔ یہاں پہ حکم ہو رہا ہے ان کو اور ہمارے لیے بھی کہ جس طرح ہم اپنے خاندان کی باتیں کرتے ہیں، اسی شوق اسی محبت کے ساتھ اللہ کے ذکر، قرآن کریم اور جتنی ہوتے ہیں اللہ اس کے محبوب کے احکامات غور سے سنا کرو۔ او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ فمن الناس، اور کچھ لوگ ہیں جو من یقول،
جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہماری رب دے دے ہمیں دنیا میں سب کچھ. آپ دیکھیے ہم کیا ان لوگوں میں ہیں یا اگلی آیت کے مطابق ان لوگوں میں. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں پھر کوئی حصہ، جو صرف دنیا مانگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھلائی. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، بہت پیاری آیت مبارکہ، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے. ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو چوزے کی طرح دبلا پتلا ہوتا جا رہا تھا. دریافت کیا اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا رہتا ہے. اب دیکھو نا نگاہ مصطفیٰ کو پتہ چل گیا اللہ کی دی ہوئی عطا سے، علم سے جو اللہ نے انہیں دے رکھا تھا، کوئی دعا مانگتے رہتے ہو. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، مولا دنیا میں بھی عطا فرما کیا حسنہ بھلائیاں، والآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. وہ تو قادر مطلق ہے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے سکتے ہیں. وقنا عذاب النار، اور آگ سے بھی بچا سکتا ہے. دنیا کا بادشاہ تھوڑا ہے وہ کہ دے گا تو کم ہو جائے گی، اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بسبب ان کی نیک کمائی کے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. واذکروا اللہ، اور خوب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو. فی ایام معدودات، ان دنوں میں جو چند دن ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو وہاں ٹھہرا رہا تاخیر کی، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، شرط بتائی وہ ڈرتا رہا تو تب تو ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا. ومن الناس، اور اے سننے والے لوگوں، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، وہ بھی ہیں کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو دنیاوی زندگی کے بارے میں. یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی منافق ٹائپ کے لوگ. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے تو دل میں گھٹن محسوس ہوتا ہے. ابھی بھی منافق تو انہیں نہیں کہنا چاہیے. ہم لوگ کن میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی کوئی ہوتا کہ قرآن کریم ہمیں پڑھاتا، ہم لوگ ترجمہ تفسیر سنتے، اس کے اتنے فضائل ہیں، یہ ہے وہ. اور جب اگر درس دے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ ٹائم نہیں ہے تو پھر دیکھو شمار کس میں جاتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی قسمیں اٹھاتا رہتا ہے سکے میں. اصل میں تو یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی ایک بہت بڑا منافق اور ان کے گروہ تھا اس کے بارے میں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے. الحمدللہ بھی کوئی مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ حاکم بن جاتے ہیں تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور تباہ کر دے کھیتوں کو. یہ دیکھو یہ ظالموں کی یہ نشانی بتائی. وَالنَّسْلَ، اور نسل انسانی کو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب کہا جائے کہ میاں خدا سے ڈرو، کیا کہتے ہیں؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ،
تو اور اکساتا ہے اسے غرور، بالاسم فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے لوگوں، ومن الناس من یشری، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے بیچ ڈالتا ہے نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جان عزیز بھی رب ذوالجلال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اتری تو حضرت شعیب کے لیے تھی، لیکن تمام وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنی جانوں کو دینے کے نذرانے اور ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ سبھی کے لیے۔ حضرت شعیب ہجرت کے لیے آ رہے تھے، کفار نے اسے روک لیا، اور ان صحابی کے پاس بہت سارا سامان تھا۔ صحابی نے کیا عرض کی، کیافوں نے کہا کہ میرا سارا سامان لے لو، مجھے مصطفیٰ کریم کے پاس جانے دو۔ ان خوش نصیب کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری تھی، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے۔ پچھلے تو منافق کی بات تھی، اب تو اسلام والوں کی بات ہے، پورے کے پورے داخل ہو جو، یہ نہیں جو آپ کی مرضی ہو، جو آپ کو پسند ہو وہ تو قبول کر لو، جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دو، تو یہ غلط ہے۔ اسلام مکمل دین ہے، اس کا اپنا نظام ہے، دیوانی، فوجداری، قانونی، سیاسی، معاشی، ذہنی، روحانی، مادی ترقی کا سارا جتنے کا جتنا ہے وہ ہمیں اسلام میں ملتا ہے۔ اس کی برکتیں تب بھی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جائیں۔ ہمارے حلیے بھی بتائیں، ہماری ڈی پیز پہ اوپر لگی ہوئی تصویریں بھی بتائیں، اور پھر فیس بک کے اوپر لگی ہوئی تصویریں بھی بتائیں کہ ہم وہ ہیں جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے ہمارے عمل، ہماری باتیں بھی بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ اسلام کے بارے میں بات آئے تو اپنی مرضی تو چن لیا، باقی چھوڑ دیا۔ آؤ ایک بات سناتی ہوں۔ امام احمد، آپ نے پہلے اپنے حلیوں کو بھی دیکھنا ہے میری بچیوں۔ امام احمد سے کسی کا مناظرہ تھا، دہریے کا، یہ مستند بات ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، جیسے امام احمد کو دور سے دیکھا گیا تو دہریے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دہریہ علم میں اپنا مقام خالی آپ ہی رکھتا تھا، اتنا قابل شخص تھا، دور سے دیکھا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہا ڈر گئے ہو کیا، ماجرا ہو گیا؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے محمد کا حلیہ اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کا عالم کیا ہوگا۔ کیا ہمارے حلیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ یہ آپ نے سوچا ہے؟ ہمارے طریقوں سے، باتوں سے، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے، یا خانوں میں خالی نظر آتا ہے کہ مسلمان ہے؟ میری بچیوں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ آپ کو پسند نہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا بھلا اللہ 70 گنا زیادہ جو ماؤں سے پیار کرنے والا ہے وہ چاہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پہ۔ شیطان تو کہتا ہے تم آدھے بازو پہنو، تم ننگے دھڑنگے ہو جو۔ آدھا آپ کو بات بتاؤں، جو لباس ہوتا ہے وہ کنیزوں کا ہوتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی تمہارے پاس روشن دلیلیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے ان کے پاس اللہ کے عذاب، فی ظلال من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، والملائکہ، فرشتوں کی صورت میں، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھے نا بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت،
اس کے مل جانے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ تعالیٰ روزی تو جس سے چاہے بے حساب دے دیتا ہے. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، پھر جب انہیں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے. ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، نسل انسانی بڑھتی گئی، مزاج و طبیعتوں کے اختلاف میں لڑنے لگے، مختلف ٹولیوں میں بٹ کے، اور پھر بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان. فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن میں وہ جھگڑا کرنے لگے تھے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں. بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر بھی ایک دوسرے سے وہ حسد کرنے لگے. یہ حسد کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ اختلاف کیا. اب جو لوگ اپنی من گھڑت مانو کو جو ہے اللہ کی آیات کو زبردستی اپنے جو ہے اس کو عجیب و غریب لبادہ اڑانا چاہتے ہیں، سادہ لفظوں میں کہوں تو جو لوگ اپنی من گھڑت مانوں کا لباس اللہ کی آیات بینات کو زبردستی پہنا دینے کو اپنے علم اور کمال کا کرشمہ سمجھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے ہدایت پکڑیں. ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے اختلاف اور فرقہ بندی کی باتیں کرنا، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے فتنہ باز تم بھی ہوگے جو اپنے ذاتی وقار اور اپنی ناموری کے لیے قرآن کے نام پر ملت کے اتحاد کو پارا پارا کرو گے تو تم عام لوگوں کو کہا جائے تم لوگوں ان کے جال میں نہیں پھنس جانا. اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھتے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حسد کی وجہ سے آیات کو اپنے غلط تعویلوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر فتنہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے فتنہ بازوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھیں. وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے. ابھی تو اتنی آسانی سے دائرہ اسلام سے لوگوں کو خارج کر دیا جاتا ہے اور شرک کا اتنے بڑے فتاوے دے دیے جاتے ہیں. کیا شرک آسان کام ہے؟ لوگوں یہ آسان کام ہے؟ سب سے مشکل کام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بزرگ تو یزید کو بھی نہیں کافر کہتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ وہ لا الہ تو پڑھتے، حالانکہ اس سے بڑا زیادہ ظالم کوئی نہیں تھا آل مصطفیٰ کی، جو ظلم اس نے کیا تھا کوئی کر بھی نہیں سکتا. لیکن اتنے محتاط تھے لوگ، کیونکہ اگر جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مشرک ہے، اگر وہ اگلا ہے یا نہیں ہے جو کہنے والا ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ام حسبتم، کیا تم خیال کر رہے ہو، ان تدخلوا الجنہ، کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ،
پہنچی انہیں سخت تکلیفیں بھی، والضراء اور مصیبت بھی، وزلزلوا اور وہ لرز اٹھے، حتی یہاں تک یقول الرسول کہہ اٹھا زمانے کا اس ٹائم کا رسول، والذین آمنوا اور جو ایمان لائے تھے، معہ جو اس کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے، یسألونک ماذا ينفقون آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین آپ فرمائیے جو خرچ کرو اپنے ماں سے تو اس کے مستحق کون کون سے، تمہارے ماں باپ، والاقربین قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر ہیں، وما تفعلوا من خیر اور جو نیکی تم کرتے ہو نا، فإن اللہ بہ علیم تو بلا شبہ اسے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، کتب علیکم القتال فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد، وہو کرہ لکم اور وہ ناپسند ہے تمہیں، وعسى ان تکرہوا شیئا اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو یعنی بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، یسألونک عن الشہر حرام قتال فیہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے، قل قتال فی کبیر آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے۔ اصل میں جمادی ثانی کے آخری تاریخوں میں عبداللہ بن حجج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نگرانی کے لیے یعنی دشمنوں کی نقل و حرکت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، وہاں ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا، ایک آدمی ان کا مارا گیا، تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی وہ مارا گیا اور صبح رجب کی تاریخ تھی، رجب میں تو کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلمان اس میں پروپیگنڈا نہیں کرتا تھا یعنی قتل و غارت نہیں کرتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی کہ دیکھو یہ کیسے مسلمان، وہ تو غلط فہمی انہوں نے سمجھا آج 29 ہے، لیکن وہ کیا تھا، وہ 30ویں تاریخ تھی اور رجب کا چاند نظر آ چکا ہوا تھا، جمادی ثانی کی 30ویں تاریخ ہے، انہوں نے یہ سمجھا اور حقیقت تھی کہ رات کو رجب کا چاند نظر آ چکا ہوا تھا اور ان سے قتل ہو گیا، اور دشمنان اسلام نے پروپیگنڈے کے طور پہ اس کو زیادہ ہوا دی۔ آج بھی لوگ دین حق کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مطابق نہیں تو غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا قل قتال فی کبیر آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور روک دینا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی کیا ہے اکبر عند اللہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم لوگ اس پروپیگنڈے کو ہوا دے رہے ہو کہ اس نے رجب کے مہینے میں مار ڈالا، تم بھی تو سوچو، تم نے بھی تو حق پرستوں کو مسجد حرام سے نکال دیا ہوا ہے، تم داخل نہیں ہونے دیتے، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ فساد قتل سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ ہے، ولا یزالون یقاتلونکم اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کی طاقت ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ پھر مر جائے، وَهُوَ کافر اور وہ کفر کی حالت پہ ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا تو یہی بد نصیب ہیں جن کے عمل سارے کے سارے دنیا میں ضائع ہو گئے، وَالْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخی ہیں،
ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک اصحاب النار، اور یہی دوزخی ہم فیہا خالدون، اور وہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، اسپیشلی حضرت معاذ اور حضرت فاروق اعظم پوچھا کرتے تھے شراب کے بارے میں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کہنے سے بہت سارے لوگ شراب سے رکے، لیکن ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں نے شراب کی محفل لگائی ہوئی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا اور سورہ کافرون انہوں نے درست نہیں پڑھی، تو پھر پکا منع کر دیا گیا۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ یہاں بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ اتنی جو ہماری طرح، ہماری تو ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، پوری نہیں ہوتی، یہ تو طریقہ درست نہیں، لیکن جو یہ نہ ہو کہ بہت سارے ایمان والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دو اور پھر تم لوگ خود مانگنا شروع کر دو، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ہاں جو دولت مند لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ خالی زکوٰۃ صدقات پہ ہی اپنی نظر نہیں رکھیں کہ دے دیے تو بڑا کام کر دیے، نہیں، اپنے گرد و نواح پہ بھی دیکھو، ان کا بھی حق ہے، عزیز و اقارب کو بھی دیکھو، کیونکہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس بندے نے رزق کہاں صرف کیا ہے۔ اور حدیث طیبہ میں یہ بھی آتا ہے کہ صدقے کا بہت ثواب ہے، لیکن جو مقروض ہو، ایسا جس کی قرض یعنی بہت اس کی مجبوری ہو، اس کی بہت ضرورت ہو کہ اسے قرض چاہیے ہو، اس کو دینے کا ثواب صدقہ دینے کی نسبت ڈبل ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر کاروبار کہ میں بھی تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بگاڑنے والوں کو اور سنوارنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرک عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ،
اپنی توفیق سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اور کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وہ تکلیف دہ ہے پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم جو مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان کے پاس جاؤ جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے، ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ عورتیں تمہاری سیرگاہیں نہیں بلکہ کھیتیاں ہیں۔ یہاں سے سارا فلسفہ سامنے آ جاتا ہے کہ شادی کا مقصد صرف لذت طلب کرنا نہیں ہے بلکہ حصول اولاد ہے۔ اس لیے جب آپ بیوی کا انتخاب کرو تو نیک اور پاک ہونی چاہیے۔ اگر زمین ردی ہوگی تو ردی زمین میں تخم ریزی ہوگی تو پھر کھیتی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ رب ذوالجلال فرمانا چاہ رہے ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سو آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ اور پہلے کر لو اپنے بھلائی کے کام، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے تو حبیب مومنوں کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا کہ رکاوٹ نہیں بناؤ اللہ کے نام اس کی قسم کھا کر کے نیکی نہیں کرو گے۔ یہ بڑا غلط طریقہ ہوتا ہے، پہلے بھی تھا ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ خام خواہ کی قسم کھا لی جاتی ہے تو قسم کو توڑ دینی چاہیے اور اس کے بدلے میں اگر اچھا کام ہے اسے کرنا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے دینا، اگر کوئی نہیں دے سکتا تو 3 روزے رکھے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نہ بنو اللہ کے نام کو رکاوٹ کہ اس کی قسم کھا کر کہ ان تبرو کہ نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور نہ صلح کرو گے لوگوں میں، یہ غلط قسمیں ہیں، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں تمہاری لا یعنی قسموں پر، یہ بار بار جو لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں یہ بات درست نہیں، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ بڑا بخشنے والا علم والا ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، تربص 4 اشہر تو انہیں مہلت 4 ماہ کی، فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پھر اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ سننے والا علم والا جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن فی انفسہن 3 قروء اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، جلدی شادی کی اجازت نہیں ہے 3 حیضوں تک۔ ولا یحل لہن اور جائز نہیں ان کے لیے ان یکتم
کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، ان کن یؤمن باللہ اور اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر. یہ اللہ کی حدیں ہیں، غور سے بندے کو پڑھنا اور سننا چاہیے. وبعولتہن یہ بھی آپ کو غور سے دیکھنا ہوگا، ان کے خامند احق و زیادہ حقدار ہیں بیردہن کہ ان کو لوٹا لیں اپنی مدت میں. یہ نہیں کہ بہت ساری طلاقیں دو تب بھی نہیں، 3 طلاقیں حد ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ 3 طلاقیں اگر کہہ دیں تو ہو جاتی ہیں. اور ابھی جو نیا مسئلہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی طلاقوں دو تو 1 ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم لوگ پیچھے احادیث طیبہ پڑھیں اور قرآن کریم پڑھیں تو اس میں یہی حکم ہے کہ آخری حد تیسری ہوتی ہے. اس سے پہلے اگر 1 یا 2 دیں تو شوہر حقدار ہے کہ وہ واپس لوٹا دے ان دنوں میں. فی ذالک ان ارادوا اصلاحا اگر وہ ارادہ کر لے اصلاح کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر بالمعروف دستور کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ہاں یاد رکھو البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے. الطلاق مرتان طلاق 2 بار ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف یعنی 2 بار طلاق ہے، تیسری تو علیحدگی ہے یا پھر تو طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لانا صلاحی کے ساتھ او تسریح بإحسان یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس کو ذلیل کر دے، ایک طلاق دے رہے ہو تو پھر اوپر ذلیل کرے، نہیں احسان کے ساتھ کچھ دے دلا کے. ولا يحل لكم اور جائز نہیں ہے تمہارے لیے ان تأخذوا کہ تم لو ان سے مما آتیتموہن شیئا اس سے پہلے جو تم نے دیا انہیں، الا ان یخافا سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما فیما افتدت فیہ تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دیکھ کر جان چھوڑے. اصل میں ثابت بن قیس کے ساتھ نکاح ہوا تھا جمیلہ بنت عبداللہ کا، تو ان کو اپنے شوہر کی شکل پسند نہیں تھی تو انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے باغ لے کے انہیں دیکھ کے خلا بھی کروا دی تھی. عورتوں اور مرد دونوں کا یہی ہے. فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے، لیکن بہتر ہوتا ہے جس سے شادی ہو اس کے وفادار بن کے رہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ حدیں اللہ کی سو ان سے آگے نہیں بڑھو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون سو وہی لوگ ہیں ظالم. فان طلقها اور 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر طلاق دے، فلا تحل لہ تو وہ حلال نہیں ہوگی، من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامن کے ساتھ، پھر دوبارہ اس شوہر کے پاس آ سکتی ہے. فإن طلقها پھر اگر اس نے طلاق دے دی، فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی حرج نہیں. ان یتراجعا کہ رجوع کر لیں، شرط کیا ان یقیما حدود اللہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ بیان کرتا ہے کریم رب علم یہ کس لیے، تلک حدود اللہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی، یبینھا وہ بیان کرتا ہے انہیں لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ یا تو انہیں روک لو بمعروف بھلائی کے ساتھ، او سرحوهن بمعروف یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ. ولا تمسکوهن اور نہ روکو انہیں ضرارا لتعتدوا کہ تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ تم زیادتی کرو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا
اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پہ کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن کریم. وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت. یعظکم بہ، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دو عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر پوری کر چکے اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ مرنا کرو انہیں. أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے. إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ رضامند ہو جائیں آپس میں مناسب طریقے سے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یہ فرمانے الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہے اللہ پر. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر، اور آخرت کے دن پر. والیوم الآخر کا لفظ یہ بڑا معنی رکھتا ہے جو اللہ اور اس کے آخرت پر یقین رکھتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے. ذالکم ازکا لکم، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے. واطہر، اور بہت صاف ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولادہن، اپنی اولادوں کو. حولین کاملین، پورے 2 سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت کو. وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے. رزقہن، کھانا ان ماؤں کا. وکسوتہن، اور ان کا لباس. بالمعروف، مناسب طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق، یہ رب کا قانون ہے. لا تضار، نہ ضرر پہنچایا جائے. والدتم بولدہا، کسی ماں کو اس کے لڑکے کے باعث. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ کسی باپ کو ضرر پہنچائی جائے اس کے لڑکے کے باعث. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اس قسم کی ذمہ داری ہے. فإن اراد فصالا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں. عن تراض منہما، دودھ چھڑانے کا اپنی مرضی سے. وتشاور فلا جناح علیہما، اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر. یہ بڑا اچھا ہے کہ دودھ پلانا چاہو تو اتنی مدت، لیکن اگر پہلے چھڑانا چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ بہت سارے لوگوں کو جلدی بچہ بھی دے دیتا ہے تو ایسے کوئی حرج بھی نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ دایا سے اپنی اولاد کو. فلا جناح علیکم، پھر بھی کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم ارادہ کرو اور تو پھر ادا کر دو جو دینا ٹھہرایا ہو تم نے مناسب طریقے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے. ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم پر. فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے فیصلہ کر لیں. یہ بھی اسلام میں بہت بڑا انعام ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو عورتوں کو حق ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور کوئی گناہ نہیں تم پر اس بات میں کہ اشارے سے پیغام نکاح ان عورتوں کو دے دو.
او اکننتم فی انفسکم، یا جو چھپائے ہوئے تم اپنے دلوں میں، تو اشارے کے نائرے سے بتایا جا سکتا ہے. علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالی، انکم ستذکرونہم، کہ تم ضرور ان کا ذکر کرو گے. ولکن لا تعایدوہن سرا، البتہ نہ وعدہ لینا ان سے خفیہ طور پر، خفیہ یارے بنانے سے اسلام نے سختی سے منع کیا گیا ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہو ان سے شریعت کے مطابق، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ پکی کر لو نکاح کی گرہ. حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے انتہا کو. وعلموا ان اللہ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم، جانتا ہے جو تمہاری دلوں میں. فاحذروا، سوچ سے ڈرتے رہو. وعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے. لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر. ان طلقتم النساء، کہ اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو. ما لم تمسوہن، جن کو تم نے ابھی نہیں چھوا. او تفرضوا لہن فریضہ، اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر. ومتعوہن، خرچہ دو انہیں. علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور خرچہ دو انہیں مقدور والے، یعنی جن کی طاقت ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے پر ہونا چاہیے. حقا علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں. مِن قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ، اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا تھا. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں. او یعفو، یا معاف کر دے. الذی بیدہ عقدۃ النکاح، وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت ہی قریب ہے تقوی سے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں. إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو سب نمازوں کی. والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی. درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز یعنی غزوہ خندق کے موقع پر قضا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت ہی افسوس کا اظہار کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری درمیانی نماز پڑھنے سے روک دیا، یعنی مصروف رکھا. نماز کو بڑی خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور آج جو مسلمان سستی سے کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. محبوب نے تو یہاں تک فرمایا تھا جس کی کہ ایک نماز ضائع ہو جائے اس کو اتنا افسوس ہو کہ جیسے اس کا کوئی نوجوان فوت ہوا، تو پھر وہ سچا ایمان والا ہے. خصوصاً عصر کی نماز کا. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر تم کو ڈر ہو دشمن کا تو پیادہ اور رکبانہ یا سوار جیسے بھی ہو. یہاں نماز کی اہمیت دیکھیے، جس حالت میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو یاد کرو اللہ کو. کما علمکم، جیسے اس نے سکھایا ہے. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے. ویذرون ازواجا، چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں نے کیا چاہیے. وصیۃ لازواجہم، وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے. متاع، کہ انہیں خرچہ دیے جائے. الی الحول غیر اخراج، یہاں تک کہ 1 سال تک اور نکالا بھی نہیں جائے گھر سے. فإن خرجن فلا جناح علیکم، پھر اگر وہ خود چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں. فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ وہ کریں اپنے معاملے میں. من معروف، لیکن مناسب ہونا چاہیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست دانا ہے
حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح جو کوئی طلاق دے تو انہیں چاہیے کہ خرچ بھی دینا چاہیے مناسب طریقے سے. حقاً علی المتقین، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر. کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکم، تمہارے لیے آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا لم نہیں ترا دیکھا، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین خرجوا، ان لوگوں کو جو نکلے تھے، دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف حذر الموت، اور 2000 تھے موت کے ڈر سے، یعنی وہ بہت سارے تھے، ہزاروں کے لحاظ سے تھے جو موت کے ڈر سے گھر سے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ. ثم احیاهم، پھر زندہ فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں. واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا، قرض حسنا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو بڑھا دے اللہ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا. یعنی اللہ کی راہ میں جب دو گے تو اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ایک دانہ بو گے تو اس میں 100 باریاں نکلیں گی. جتنا جذبات اچھے ہوں گے اتنا ہی ثواب زیادہ. بلکہ لہو، ان کے لیے تو دگنا ہے. اضعافوں کثیرہ، ان کے لیے جو صحیح اخلاص سے کرتے ہیں ان کے لیے کئی گنا. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراغ بھی وہی کرتا ہے. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اذ قالوا لنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل للہ، کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں. یعنی کبھی کبھی انسان جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بھی لوگ جذباتی تھے. حضرت سمویل سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ وہ یعنی جہاد کریں گے، اور وہ بھی ان کی عادات سے واقف تھے، جہاد کریں گے. تو یہ ان کے بارے میں ساری آیات مبارکہ ہیں. پھر ایک نبی کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ امیر مقرر کر دو. ہم ایسے بہت سارے لوگ جذباتی ہوتے ہیں، پھر جہاد کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا. اذ قالوا لنبی، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں. قال هل عصیتم، نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا، تو تم جہاد نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وَأَبْنَائِنَا، اور اپنے فرزندوں سے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تَوَلَّوْا، تو منہ پھیر لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند لوگوں کے. یعنی جب جہاد کے لیے یہ پہلے خود کہہ رہے تھے، جب اللہ نے حکم دیا تو ان لوگوں نے سے زیادہ تر لوگ چھوڑ گئے اور نہیں مانا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں والا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کی نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا تمہارے لیے، طالوت ملکا، طالوت کو امیر. قالوا، بولے، انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اس سے فراغ رزق، یعنی مال و دولت ہماری نسبت. قال، نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے لیے. فزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں بھی جسم میں بھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی
وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کی بادشاہی کی کھلی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہاری تسکین کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نے، وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اولاد ہارون اٹھائے لائیں گے اس صندوق کو فرشتے۔ پھر ساتھ کیا کہا، ان فی ذالک، بے شک اس میں بڑی لآیہ، نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو صندوق آئے گا، تمہارے تسکین کا سامان ہوگا اس میں، اور وہ سامان کون سا ہے؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں، یعنی امال کا تم سے چھن گیا، اور اب وہ چیزیں تو اب تمہارے پاس واپس کون لائے گا؟ فرشتے۔ اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کے کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں، تو پھر فرشتے لے کے آئے تھے، اور ان لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا تھا، ڈھارس بن گئی تھی، اور وہ فتح یاب بھی ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خصوصی طور پہ عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، انہیں واپس مل گیا، ان کی برکت سے انہیں دوبارہ پھر عروج بھی ملا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق بندگان خدا سے ہو، خاص وہ بندے جو مقبول بندے ہوں اللہ کے ہاں، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور در مصطفیٰ پہ جاتے ہیں جہاں سے توحید سیکھی گئی، یعنی صحابہ کرام اجمعین، انہوں نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ توحید سیکھی تھی۔ صحابہ کرام اجمعین کے معمول کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک، بال مبارک تبرک کے طور پر پاس رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے سر پر ایک ٹوپی تھی، آپ کو پتہ ہے اس ٹوپی میں کیا تھا؟ اس میں مصطفیٰ کریم کے بال مبارک تھے، اور حضرت خالد فرماتے تھے کہ میں اس ٹوپی کی وجہ سے اللہ کے فضل سے کامیابی لیتا ہوں۔ آپ شمشیر بن نعام ان کی کتاب یہ خالد بن ولید والی ضرور پڑھیے گا، اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا ہے، فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، پھر جب روانہ ہوئے طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَہر، اور طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کیا کہا، بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، تو جو بندہ اس نہر سے پانی پی لے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جس نے نہیں پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ یقیناً میرا ساتھی ہے، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر جس نے ایک چلو بھر کے اپنے ہاتھ سے پی لیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ، پھر کیا کیا سب نے پی لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے نہیں پیا، فَلَمَّا جَاوَزَهُ، پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ، کہنے لگے کہ کچھ طاقت نہیں ہمیں آج بھی، جالوت، کہ آج ہم جالوت و جنودی اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، مگر ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا ایسا بھی ہوا چھوٹی جماعتیں غالب آ گئیں بڑی جماعتوں پر اللہ کی اذن سے۔ کتنی پیاری بات ہے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب سامنے آ گئے جالوت، وجنودی، اور اس کی فوجوں کے، تو قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو کیا دعا کی، الہی ہم پر صبر اتار، وثبت اقدامنا، اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ پس انہوں نے شکست دی تھی جالوت کو، لیکن یہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، فہزموہم باذن اللہ،
شکست دی انہوں نے لشکر کو اللہ کی اذن سے. وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور عطا فرمائی داود کو اللہ نے حکومت. والحکمہ، دنائی. وعلمہ مما یشاء، اور سکھا دی اس کو جو چاہا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعضهم ببعض، بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے، لفسدت الارض، تو برباد ہو جاتی زمین. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین، بڑی فضل کرنے والے سارے جہانوں پہ. تلک آیات اللہ نتلوها علیہ بالحق، یہ آیتیں اللہ کی ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک. وانک لمن المرسلین، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ کے فضل سے تیسرا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، اب اللہ نے کسی کو کس طرح فضیلت دی، کسی کے ساتھ کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ فرزند مریم کو کھلی نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی پاکیزہ روح سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدٍ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان رسولوں کے پیچھے آئے. ما جاءتهم البینات، کہ آ گئی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں. ولیکن اختلفوا فمنہم، لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان میں. من آمن، کوئی ایمان پر ثابت قدم رہا. ومنہم من کفر، اور کوئی میں سے کافر ہو گیا. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو نہ لڑتے جھگڑتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اے ایمان والو خرچ کر لو اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس میں نہ کام آئے تمہاری کوئی خرید و فروخت. ولا خلہ ولا شفاعہ، اور نہ کفار کے لیے دوستی ہوگی اور نہ ان کے لیے شفاعت ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. مسلمان کے لیے تو شفاعت ہے. اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جب مسلمان اس بات پہ پکا یقین کر لیتا ہے، ہمارا یقین ضرور ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا پکا، جس کے بعد پھر ہمیں دنیا کا کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. ہمارا رب دیکھ رہا ہے، زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اسی کا ہے. وما فی الارض، جو زمین میں وہ بھی اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے، یعنی سفارش جو کرے گا اس کے اذن سے کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم، اور جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں. وما خلفہم، اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے الا بما شاء، مگر جتنا وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات، سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اس سے زمین اور آسمان کی حفاظت. حفظہما یعنی پچھلی جو دونوں چیزیں تھیں، زمین و آسمان، دونوں کی حفاظت اللہ کو نہیں دکھاتے
تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، اور جو انکار کرے شیطان کا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو اس نے پکڑ لیا مضبوط حلقہ. لا انفصام لها، اور جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکال کے لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف. بڑی خوبصورت سند ہے مومنین کے لیے. والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا. اولیاؤہم الطاغوت، اور ان کے ساتھی شیطان ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکال لے جاتے ہیں انہیں نور سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا نہیں دیکھا آپ نے حبیب اس سے جس نے جھگڑا کیا اپنے ابراہیم سے. فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ دی تھی اسے اللہ نے بادشاہی. اپنے محبوب کو رب کہہ رہے، کیا نہیں دیکھا اپنے محبوبہ. یہاں سے یہ غور طلب والی بات ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہ میرا رب وہ ہے جو یعنی یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے. اور ظالم نے کیا کہا، قال اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت سے سوال کیا ان کے اوپر کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. فأتی بہا من المغرب، تو نکالے اسے مغرب سے. فبہت الذی کفر، یہ سن کر ہوش اڑ گیا اس کافر کے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. او کالذی مر علی قریہ، کیا نہیں دیکھا اس شخص کو جو گزرا ایک بستی پر. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں کے بل. قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ، کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ. بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے مرنے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر اسے زندہ کیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک 100 سال تک مردہ کرنے کے بعد زندہ کیا. کوئی چیز اگر دنیا کی پڑی رہے تو اس کو ہر چیز کھا جاتی ہے، مٹی کھا جاتی ہے، لیکن جو اللہ کے ساتھ لگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے جیسے انبیاء کی، یہ بھی بڑی شان ہے کہ زمین پر حرام ہے کہ وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے جسموں کو کھائے. قال کم لبثت، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا. قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے عرض کی میں ٹھہرا ہوا ہوں گا اس میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک، تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال. اب ذرا دیکھ الى طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کے سامان کی طرف. لم یتسنہ، یہ باسی نہیں ہوا کتنے سال. اللہ اکبر. وانظر الى حمارک، ذرا دیکھنا اپنے گدے کی طرف. ولنجعلک آیۃ للناس، اور یہ سب اس لیے کہ ہم بنائیں تجھے نشان لوگوں کے لیے. گدھا، کھانے کی چیزیں. اللہ اکبر. وانظر الی العظام، اور دیکھ ان ہڈیوں کو. کیف ننشزها، ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں. ثم نکسوها لحما،
پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت. اللہ اکبر، رب کی شان، اللہ اکبر. ہم تو ادھر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور مالک تو دیکھیے فلما تبین لہ، کہ جب حقیقت روشن ہوگی اس کے لیے. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عقل کے گھوڑے دوڑانے سے نہیں، اللہ کی فضل سے انسان کی آنکھ کھلتی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، میرے پروردگار دکھا مجھ کو تو کیسے زندہ فرماتا ہے مردوں کو. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا ابراہیم کیا تم اس پر یقین نہیں؟ کتنی اچھے سے یہ سوال و جواب، یقین تو تھا لیکن ہوا کیا. قال بلا، عرض کی ایمان تو ہے مولا کریمہ. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ سوال اس لیے تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، فرمایا تو پکڑ لے 4 پرندے. فصرہن، پھر مانوس کر انہیں الیک اپنے ساتھ. ثم اجعل علی کل جبل منہن، پھر رکھتے ہر پہاڑ پر ان کا جزء، ایک ایک ٹکڑا ان کا رکھ دے. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر بلا انہیں چلے آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے. اور یہاں تک لکھا جاتا ہے کہ 4 پرندے اور ان کو ذبح کیا گیا، ان کی بوٹیاں بنائی گئی، ان کے چھوٹے چھوٹے جیسے پیس بنا کے ان کو رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جب بلایا گیا تو وہ جڑ کے آگے. یہ اللہ نے دکھایا میں مردوں کو ایسے زندہ کرتا ہوں، ایسے جوڑتا ہوں. وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، حکمت والا ہے. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کمثل حبہ، ان کی مثال ایک دانہ ہے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جو اگاتا ہے 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. جتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بخشنے والا ہے. حضرت عثمان غنی نے جب سارا مال، بہت سارا مال اللہ کی راہ میں دیا تو محبوب نے کیا دعا فرمائی تھی کہ اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت، اور سب سے زیادہ دینے والے حضرت عثمان غنی. حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، انہی کے بڑے شان ہیں، بڑے صحابہ کرام اجمعین. حضرت ابوبکر نے سارا مال دے دیا تھا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں. ثم لا يتبعون، اور پھر اس خرچ کیا اس کے بعد کیا، ما انفقوا منا، نہ احسان جتلاتے ہیں، ولا ادا، اور نہ دکھ دیتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے. قول معروف، اچھی بات کرنا. ومغفرہ، اور غلطی معاف کر دینا. خیر من صدقہ، بہتر ہے صدقہ سے. یتبعها اذی، جس کے پیچھے دکھ پہنچانے والی بات ہو، جتانے والی بات ہو، اس سے بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑے حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، دکھ پہنچا کر. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ نہ ہو کہ دو بھی اور پھر جتا جتا کے مار دو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ، اور یقین بھی نہیں رکھتا اللہ پر. اللہ پہ یقین رکھتا ہوتا تو اللہ کو دکھاتا نا. والیوم الآخر، اور روز قیامت پر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ، اس کی مثال یہ ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو جس پہ تراب، اس پہ مٹی پڑی ہو. فاصاب،
پھر برسے اس پر زور کی بارش، وابل فترکہ صلدا، اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر۔ یہ ریاکار کی بات ہو رہی ہے کہ ریاکار کو کچھ بھی نہیں حاصل ہو سکے گا، کچھ بھی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار بندہ کچھ بھی نہیں حاصل کر سکے گا، کچھ بھی نہیں جو اس نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ ومثل